مشکی
اللهم صل على محمد جب قاسم نوشاد بیا خانہ
محمد وآل محمد بلند کر صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة داعية الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود
مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صلوات محرم الحرام 1434 ہجری کے سلسلے کی 7ویں گفتگو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. اس خانے کی روایت کے مطابق یہاں 7ویں محرم تک ہی مجالس ہوتی ہیں، کیونکہ 8ویں محرم کو جلوس ہوتا ہے، لہذا 7ویں محرم کو مجالس کا سلسلہ یہاں تمام ہوتا ہے. کیسے 7 دن گزر گئے معلوم ہی نہیں ہوا. ایسا معلوم ہوا کہ جیسے پلک جھپکتے میں 7 دن گزر گئے ہوں. شاید مجلس حسین اور ذکر حسین ہماری معراج ہے، اس لیے ہمیں بھی وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا. آپ تمام حضرات کی توجہات مسلسل تشریف آوری اس پر بے حد ممنون اور بے حد مشکور. اور ان 7 دنوں میں ایک ایسا انس اور ایک ایسی محبت ہو گئی. یہ بھی ایک عجیب معجزہ ہے غم حسین اور ذکر حسین کا کہ جہاں اپنے عزیز اور رشتہ دار اور خون کے رشتہ دار نہیں مل پاتے، یہ ذکر حسین اور غم حسین ایک ایسا وسیلہ پیدا کر دیتا ہے، ایک ایسا ذریعہ پیدا کر دیتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، محبت رکھتے ہیں. خون کا رشتہ نہیں بھی رکھتے ہوں تو حسینی رشتہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے. خون کا رشتہ نہ بھی رکھتے ہوں تو حسینی رشتہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات وہ خون کے رشتوں سے بڑھ کر لگنے لگتا ہے. تمام حضرات جناب مرتضیٰ عبدی صاحب تشریف فرمائے، مسلسل تشریف لاتے رہے. ہمارے انتہائی محترم امن بھائی، اس میں کبھی کبھار مذاق بھی کر لیا کرتا ہوں، ان کی محبتیں ہیں. میرے خالو بیٹھے ہیں. اچھا مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کس کے خالو ہیں. یہ خالو کس کے ہیں مجھے یہ نہیں پتا چلا آج تک. مجھے وہ بچے نہیں ملے کہ جن کے یہ اصلاً خالو ہیں، لیکن یہ پورے حسین آباد کے خالو ہیں. یہ بھی ان کے اوپر کرم ہے. یہ جو مجلس حسین کی رونق ہے نا، یہ اس کا صدقہ ہے. یہ جو آپ غم حسین میں شرکت فرماتے ہیں نا، یہ اس کا صدقہ ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بھی مجلس میں آتا ہے وہ خود ذاکر ہے. صرف پڑھنے والا ذاکر نہیں، شرکت کرنے والا بھی ذاکر ہے. کیونکہ جب آپ درود پڑھتے ہیں اور نعرہ حیدری لگاتے ہیں تو آپ مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں، بحیثیت ذاکر. اور میں کہتا ہوں کائنات کی ہر عبادت وہ ہے جو بندہ تنہا کرتا ہے. کائنات کی ہر عبادت بندہ تنہا کرتا ہے، لیکن یہ وہ عبادت ہے جس میں بندے کے ساتھ معبود بھی شامل ہوتا ہے. محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
کہ جہاں ہمارے دو چاہنے والے مل کر بیٹھے تو ان پر واجب ہے کہ وہ علی کا ذکر ضرور کریں، اس لیے کہ علی کا ذکر مومن ہونے کی پہچان ہے۔ عنوان گفتگو رکھا گیا حسین وارث انبیاء، اور ایک اتنا طویل موضوع تھا کہ جس پر بہت تفصیل سے گفتگو ہو سکتی تھی۔ مختصر سی گفتگو میں 7 دنوں میں ہم وراثت کے عنوان پر ہی گفتگو کرتے رہے کہ معنوی وراثت اور مادی وراثت کیا ہوتی ہے۔ زیارت وارثہ کے ذیل میں ان نبیوں کے حوالے سے بالخصوص کہ جن کا تذکرہ زیارت وارثہ میں کیا گیا ہے، یہ وہ زیارت ہے کہ جو معصوم کی تعلیم کی ہوئی زیارت ہے۔ زیارت کہتے کس کو ہے؟ زیارت کہتے ہیں دیدار کو۔ کل میں عرض کر رہا تھا کہ عبادت ابتدا تسبیح سے ہے، اس کی انتہا زیارت سے ہے۔ اب اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ جناب ہم تو بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ نماز عبادتوں کی معراج ہے، تو میں کہوں گا کہ نماز معراج ہے اگر زیارت بن جائے۔ نماز معراج ہے اگر زیارت بن جائے، اگر دیدار بن جائے تو پھر معراج ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ دیدار جو ہے اس میں محویت ہے، اس میں محویت ہے۔ قرآن مجید نے ایک واقعے کو اپنے دامن میں جگہ دی کہ ایک شخص ہے جس کا نام یوسف ہے، وہ مصر میں آیا ہے، اس کے حسن سے لوگ متاثر ہوئے ہیں، کچھ عورتیں بھی متاثر ہوئی ہیں، بادشاہ کی بیوی بھی متاثر ہوئی ہے، اس کے حسن کے بارے میں سنا تو سب نے تھا۔ اچھا میں آج کی مثال دیتا ہوں آپ کو، دیکھیے یہ تو چھوٹا سا مجمع ہے نا، جو گھر کی مجلس ہے، جو بڑا بڑا اجتماع ہوتا ہے، بڑی بڑی مجلس ہوتی ہے، وہاں تو کہا یہ جاتا ہے کہ جناب چونکہ بڑی مجلس ہے اور اندر ہال میں جگہ ختم ہو جاتی ہے تو باہر ٹی وی لگائیے۔ بھائی آواز تو آ رہی ہے نا، سننے سے مطلب ہے، کالی کنسنٹریشن ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ جب تک دیکھیں گے نہیں تو محب کیسے ہوں گے؟ اسی دیدار کو تو سمجھانا تھا، اسی لیے تو قرآن نے جگہ دے دی، کہا کہ بھئی کیا مصر بدصورتوں کا شہر تھا؟ مصر بدصورتوں کا شہر نہیں تھا، خوبصورتوں کا شہر تھا۔ جملہ قیمتی دے رہا، مصر بدصورتوں کا شہر نہیں تھا، خوبصورتوں کا شہر تھا، ان خوبصورتوں میں خوبصورت آیا ہے، ان خوبصورتوں میں خوبصورت آیا ہے، جس کا نام یوسف رکھ دیا گیا ہے، جس کا نام یوسف۔ کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس کے عشق میں دیوانے ہو؟ کہا تمہیں نہیں یقین آتا؟ تو لو یہ چاقو، یہ چھری لے لو، یہ نیبو لے لو، کہا یوسف ذرا سامنے سے گزر تو جانا، سنا تو تھا نا، دیکھا نہیں تھا، سنا تو تھا نا، دیکھا نہیں تھا۔ اب جو دیکھا تو اتنی محب ہو گئی۔ بھائی دیدار سمجھ میں آ رہا ہے، دیکھنے میں محبیت سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب جو دیکھا تو اتنی محب ہو گئی کہ ہاتھ کٹ گئے لیکن پتہ نہیں چلا۔ محبیت سمجھ میں آ گئی، دیدار کی اہمیت سمجھ میں آ گئی، اب پتہ چلا۔ اسی لیے یوم غدیر خون علی کی ولایت صرف سنائی نہیں ہے، دیکھو فہذا علی المولا من کنت مولا ہو، فہذا علی المولا، یہ علی مولا ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ایک ہاتھ علی کو اٹھایا ہوا تھا، دوسرا ہاتھ فضا میں بلند تھا اور دعا کرے من کنت مولا ہو، فہذا علی المولا، اللہم والے من مولا ہو۔ اچھا میں یہ کہا کرتا ہوں بھائی یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، اشارہ کیا فہذا علی المولا، علی یہ علی مولا ہے۔ یہ علی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ شاید معلوم تھا کہ اگر محض نام سے اعلان کر دیں گے تو بعد میں کھڑا نہ ہو جائے، میرا نام بھی تو علی ہے۔ شیطان کی ایک عادت ہے، شیطان کی ایک عادت ہے کہ یہ بہکا دیتا ہے۔ اور ایک بات کہوں، شیطان بھی بڑا عجیب ہے، یہ اپنوں کا بھی نہیں ہوتا، اپنوں کا بھی نہیں ہوتا۔ مرحبا آیا نا لڑنے کے لیے، آیا نا لڑنے کے لیے، کہا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، واپس جانے لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کہہ چکی تھی کہ چاہے کسی سے لڑ لو، حیدر مقابلے پہ آ رہا ہے تو لڑے گا۔ جب واپس جانے لگا تو شیطان آگے کہنے لگا تجھے کیا معلوم کہ وہ حیدر ہے؟ نا
شیطان کو مروا دیا، اس کو کہتے ہیں مروا دیا، یعنی اپنے کو بھی مروا دیا، اپنا بھی نہیں ہے اب تک کام، ارے روک لیتا تو پھر اور کام آ جاتا۔ میں بات کرتا ہوں کہ جو کھلا ہوا ہے نا وہ بڑا اچھا ہے، شیطان کی ایک بات کم سے کم یہ اچھی ہے کہ وہ کھلا ہوا ہے۔ دیکھیں شیطان کی ایک بات اچھی ہے کہ وہ کھلا ہوا ہے، اس کو اگر آدم کو سجدہ نہیں کرنا تھا اس نے نہیں کیا، اگر کہیں کر لیتا تو زیادہ گڑبڑ ہو جاتی، نہیں کیا تو کافر ہو گیا، کر لیتا تو منافق ہو جاتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جناب کافروں کا اتنا مسئلہ نہیں جتنا منافقوں کا مسئلہ ہے۔ عجیب بات کرتے کہ ممبر پہ آتا ہوں تو مجھے واقعات یاد آنے لگتے ہیں، میں کیا کروں، جانا کہیں اور تھا، کہیں اور جا رہا ہوں، لیکن واقعہ سن لیں۔ واقعہ بہت کام کا یہ ہے کہ دیکھیے کہ چونکہ کھلا ہوا دشمن ہے نا تو بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے، عدو المبین، کھلا ہوا دشمن۔ ابراہیم لے کے جا رہے اسماعیل کو، ابراہیم لے کے جا رہے اسماعیل کو، بھیس بدل کے آنا پڑا، کہنے لگا یہ بوڑھا اس کا دماغ بیٹھ گیا ہے، تو کہاں جا رہا ہے، اس کے ساتھ تیرے گردن پہ چھری پھیر دے گا، کہا سے دور ہو جا، دفع ہو جا، کہ تو شیطان ہے۔ کب پہچانا کیسے کہ میں شیطان ہوں؟ اب میں کہہ رہا ہوں اگر ہاتھ نہیں اٹھتے تو مجھے بڑی حیرت ہو، کب پہچانا کیسے کہ میں شیطان ہوں؟ کہا جو نبی کے دماغ کو پہچانا دشمن نہ ہوتا نا اور اس نے سجدہ کیا ہوا ہوتا تو یہ آ جاتا، سرکاری کاج اٹھاتا اپنا، کہتا میں آیا ہوں اللہ کے پاس، سجدہ تو کیا ہوا ہے نا، اور اپنا کام کر کے نکل جاتا، تو بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے اگر اس کے پاس سرکاری کاج ہوتا۔ وہاں سے مایوس ہوا تو پہنچا کہاں، حاجرہ کے دروازے، حاجرہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ بھائی مجھے بولا ہے لے جانا بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، تم ہی جا کے روک لو، جاؤ جا کے روک لو۔ اب جیسے علماء نے لکھا میں ویسے پڑھ رہا ہوں، بالخصوص بالآخر صاحب نے جیسے لکھا میں ویسے پڑھ رہا ہوں، جاؤ جا کے روک لو، دور ہو جا میری نظروں سے تو شیطان ہے، دور ہو جا میری نظروں سے تو شیطان ہے۔ تب پہچانا کیسے میں شیطان ہوں؟ کہا جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالا، محمد والے محمد شیطان نے تو کہا کہ اس کو بہکا دیا، مرحب کو وہاں سے بات پڑھ دیجیے، فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا، دیدار میں مہدیت ہے، اسی لیے کہا گیا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، دیکھنا عبادت۔ اچھا اب علی اگر نہیں تو حسن کو دیکھنا عبادت، حسن نہیں تو حسین کو دیکھنا عبادت، اور جیسے یہ سلسلہ چلتا رہا تو بارہویں کو دیکھنا عبادت۔ تذکرہ آ گیا اور آخری مجلس میں 2 دن سے اشعار کم پڑھ رہا ہوں، کتابت کر رہا ہوں، خاص کتابت ہے، تو 2 دن سے شعر کم پڑھ رہا ہوں، آج قسم پوری کروں گا میں، اور آخری مجلس میں اور آخری کا ذکر نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے؟ علی کے چہرے کو دیکھنا ہے بار، پھر 12ویں تک، اور 12ویں غیبت میں تو پھر کیا کریں؟ تو انہوں نے جانے سے پہلے کچھ زیارتیں تعلیم کر لی، یہ زیارتیں پڑھو اور سمجھو کہ تم انہیں دیکھ رہے ہو، اور اگر تم انہیں نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ بابا کہتے ہیں مشکل قدم قدم پہ ہے راہ حیات میں،
مشکل قدم قدم پہ ہے راہ حیات میں، مشکل کا سامنا ہے یہاں بات بات میں، مشکل قدم قدم پہ ہے راہ حیات میں، مشکل کا سامنا ہے یہاں بات بات میں، لیکن جو بات بات میں مشکل کو حل کرے ایسا کوئی ضرور ہے اس کائنات ممکن نہیں ہے کہ خاتمہ دور شر نہ ہو، یہ رات وہ نہیں ہے کہ جس کی سحر نہ ہو، ارے وہ غیر میں ہے تو ہو، اس سے کیا ہوا، وہ غیر میں ہے تو ہو، اس سے کیا ہوا، ایسے نہیں ہے کہ جن کو ہماری خبر ایسے نہیں ہے کہ جن کو ہماری خبر نہ ہو، ایسے نہیں ہے کہ جن کو ہماری خبر نہ ہو، سارے انبیاء کی وراثتیں ان کے پاس ہیں، جب وہ واپس آئیں گے نا تو تمہارے تخت پہ نہیں بیٹھیں گے، وہ تمہارے تخت پہ نہیں بیٹھیں گے۔ آج پروفیسر شباب ویکر صاحب بڑے دور سے سننے کے لیے آئے، میرے نانا ہے اور بہت محترم، ایک جملہ میں نے اپنی پچھلی کسی تقریر میں کہا تھا کہ تخت ہماری میراث نہیں ہے، ہماری میراث منبر ہے، ہماری میراث منبر ہے، منبر۔ تخت تو کہیں تاریخ میں کھو گیا، تیسرے جملے پہ نہیں معلوم کتنی داد دیں گے، تخت نہیں معلوم تاریخ میں کہاں کھو گیا، منبر آج بھی مجلس میں رکھا ہوا ہے، جملہ کہنے گا تخت تاریخ میں کہیں کھو گیا، منبر آج بھی مجلس میں رکھا ہوا ہے، ارے غدیر والا نہ صحیح علی والا ہمارے پاس منبر ہے، جب مہدی آئیں گے تو تمہارے تخت پہ نہیں بیٹھیں گے، وہ تخت سلیمان پہ بیٹھیں گے، وہ تخت سلیمان پہ بیٹھیں گے، اس لیے کہ وہ انبیاء کی وراثت لیے ہوئے حسین وارث انبیاء، یہی عنوان ہے گفتگو کا۔ السلام علیکم یا وارث آدم صفۃ اللہ، اے آدم کے وارث، اے نوح کے وارث، اے ابراہیم کے وارث، اے موسیٰ کے وارث، اے عیسیٰ کے وارث، اے محمد مصطفیٰ کے وارث صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کی وراثت حسین کے پاس ہے، سب کی وراثت حسین کے پاس، اور مجھے تو بہت تیزی سے گزرنا ہے یار، اس لیے کہ میں تذکرہ کر رہا تھا جناب آدم کا، کہ آدم صفوت اللہ، اللہ کے چنیدہ بندے۔ اچھا ہمارے پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم علی علی کرتے ہیں، کل کہہ رہا تھا میں، ہم علی علی کرتے ہیں، ہم علی علی کرتے ہیں، ہم اللہ کو نہیں، ارے بھائی ہم بھی تو دراصل اللہ کو مانتے ہیں، ہمیں یہ کہنا کہ صرف علی علی کرتے ہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے، یہ کسی ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی لیفٹیننٹ جنرل سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کی فوج میں بھرتی کی کمی ہے کہ نہیں ہے، لیفٹیننٹ جنرل بن گیا اور آپ اسے کہیں فوج میں بھرتی بھی ہوئے ہو کہ نہیں ہوئے، آپ کہتے ہیں ہم علی، دیکھیے ہم مانتے ہیں اللہ کو، آدم جو اللہ کے چنیدہ، ہمارا کلمہ پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ، اللہ کو ڈائریکٹ مانا، جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے تو اس میں علی کو چھپایا ہم نے، میگنیفائنگ گلاس سے گرائیے دیکھیے، جب ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے اس میں علی کا رسول کو چھپایا ہے، نہیں چھپایا۔ دوسرا کیا جو ہے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، تو سرکار کو مانا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور تیسرا حصہ کیا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ، یعنی جو اللہ کا کلمہ ہے اس میں کوئی شریک نہیں، جو رسول کا کلمہ ہے اس میں اللہ ہے، جو علی کا کلمہ ہے اس میں اللہ بھی ہے رسول بھی ہے۔ تو کہا کہ بھائی یہ تو ساری وراثتیں لیے ہوئے انبیاء کی، جناب آدم علیہ السلام، میں خاک پہ تذکرہ کرتا رہا، کہا کہ وہ زمین کے وارث ہے، اور اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اور ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا
کہ ہم زمین کی وراثت انہیں دیں گے کہ جنہیں تم نے کمزور کر دیا، جنہیں تم نے کمزور کر دیا ہے، اور ہم انہیں ہی امام بنائیں گے۔ فارغ بھی وہی ہے اور امام بھی وہی ہے۔ روز عاشور جنگ شروع ہونے سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے، اور وہ خطبہ کس شان کا خطبہ ہے، کبھی گفتگو کا موضوع ہوا تو اس خطبے پر بات کروں گا کہ امام نے مخاطب کر کے کہا بتاؤ تم میں سے رسول کا نواسا کون ہے، تم ہو یا میں ہوں؟ تم ہو یا میں ہوں رسول کا نواسا۔ کیا تم میں سے کوئی اتنا اچھا حسب اور نسب رکھتا ہے جتنا میں رکھتا ہوں؟ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، تم میں سے کوئی ہے؟ میں علی کا بیٹا ہوں، تم میں سے کوئی ہے؟ جعفر طیار میرے چچا تھے، تم میں سے کوئی ہے؟ ابو طالب میرے دادا تھے، تم میں سے کوئی ہے؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ کہا یہ زمین پاک ہے تو اس کے وارث بھی پاک ہوں گے۔ اس خطبے کو میرے والد صاحب نے نازل کیا اور کیا خوبصورت انداز میں نازل کیا، کہتے ہیں کہ میں نے علی مقام فرمائے وہ میرے جد ہے محمد و سید الاولاد، وہ میرے جد ہے محمد و سید الاولاد، کہ جن کے واسطے پیدا کیے گئے افراد، کرے گا کوئی کیا ان کی طہارت کا ادراک؟ ارے قدم جو چوم لیے ان کے زمین ہو گئی پاک۔ قدم جو چوم لیے ان کے زمین ہو گئی پاک، وہ میرے جد ہے محمد و سید الاولاد، کہ جن کے واسطے پیدا کیے گئے افراد، کرے گا کوئی کیا ان کی طہارت کا ادراک؟ قدم جو چوم لیے ان کے زمین ہو گئی پاک۔ ارے زمین تو پاک ہو، وارث زمین پاک۔ اور جو مصرع آ رہا ہے مجھے نہیں معلوم کہ کہاں تک جائے گا۔ زمین تو پاک ہو، وارث زمین پاک۔ ارے یہ ظلم ہے، مکہ پاک ہو مدینہ پیدا کیے گئے افراد، کرے گا کوئی کیا ان کی طہارت کا ادراک؟ قدم جو چوم لیے ان کے زمین ہو گئی پاک۔ زمین تو پاک ہو، وارث زمین ناپاک، یہ ظلم ہے کہ مکین پاک ہو، مکہ پاک ہو، مدینہ پاک۔ اگر زمین پاک ہے، زمین پاک ہے تو وارث زمین ہے وہی، زمین پاک ہے تو وارث زمین ہے وہی، وجود جس کا ہو ساری نجاستوں سے بری۔ زمین ہے پاک تو وارث زمین ہے وہی، وجود جس کا ہو ساری نجاستوں سے بری۔ صنم پرستی جو سب سے بڑی نجاست تھی، نہیں تھا جس سے مبرہ کوئی سوائے علی۔ نہیں تھا جس سے کوئی مبرہ سوائے علی۔ نہ سمجھ سکیں گے کم عقل اس خطاب کی شان، نہ سمجھ سکیں گے کم عقل اس خطاب کی شان، نہ سمجھ سکیں گے کم عقل اس خطاب کی شان۔ ارے زمین سے پوچھے کوئی ابو تراب کی
چوتھا مصرع دیکھیے گا، چوتھا مصرع دیکھیے گا، آدھی چوتھا مصرع دیکھنا، محمد علی چوتھا مصرع دیکھنا، بہت توجہ چاہتا بتا بھائی جلوہ غیبت عیا ہونے کو ہے، سارا عالم حق نشا ہونے کو ہے، آنے والا ہے مسیل بوتراب، یہ زمین اب آسماں ہو پہلو آمنہ سے سحر زنبدر ہوئی، جس کی کوئی شان نہیں اب وہ سحر ہوئی. کہا کہ خوش نہ ہو خلیل دعا بارآور ہوئی، جس کی کوئی شان نہیں اب وہ سحر ہوئی. جلوہ کیا جو مہر رسالت معاب نے. اس میں شاعری ہے بھائی. اچھا میں بارہ میں شعر پڑھتا ہوں تو خود اندر ہی اندر گاتے رہا ہوتا ہوں. میں قاری ہوں نا، اور جب قاری پڑھتا ہے تو خوش ہوتا ہے. اور دیکھیں کلام کی حقیقت یہ ہے کہ جتنے پڑھنے والے ہوتے ہیں اتنے اس کے معنی ہوتے ہیں. مرزا غالب کو شعر لکھ کے چلے گئے اور جتنے پڑھنے والے اتنے اس کے معنی ہیں. سارے کلام لاوارث ہو گئے، اس لیے کہ اگر کوئی صاحب کسی شعر کی کوئی تشریح لکھ دے تو اس کا خالق یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کے لیے نہیں لکھا تھا. سارے کلام لاوارث ہو سکتے ہیں، خالق کلام کا کلام لاوارث نہیں ہے، لاوارث نہیں ہے. تو اب توجہ رکھیے گا. حد سے فضو جب ظلمت نفس بشر ہوئی، پہلو آمنہ سے سحر دلبدر ہوئی. خوشنو نہ ہو خلیل دعا بارآور ہوئی، جس کی کوئی شان نہیں اب وہ سحر ہوئی. جلوہ کیا جو مہر رسالت معاب نے، جلوہ کیا جلوہ کیا جلوہ کیا جو مہر رسالت معاب نے. سایہ بہت تلاش کیا آفتاب چوتھا مصرع تیسرا مصرع چوتھا مصرع کہاں تک بات پہنچتی ہے مجھے نہیں معلوم. آئے حضور ریس کی قسمت بدل گئی، انسانیت شعور کے سانچے میں ڈھل گئی، انسانیت شعور کے سانچے میں ڈھل گئی، انسانیت شعور کے سانچے میں ڈھل گئی. نفس نبی کو دیکھ کے مشکل بھی ٹل گئی. پہلے زمین کا حال جدو تھا سمجھ گئی، پہلے زمین کا حال جدو تھا سمجھ گئی. یوں اس کو چار چاند لگے بوتراب سے، یوں اس کو چار چاند لگے بوتراب سے، زمین کو چار چاند لگے. یوں اس کو چار چاند لگے بوتراب سے، ذرے خراج لینے لگے آفتاب. بڑے زمین وہاں میں گفتگو کرنے والے کی گفتگو کا دقیق ہو گئی اور سمجھ میں نہ بھی آئے تو اگر ایک نعرہ علی کے نام کا میرے بابا ایک محفل کی نظامت کر رہے تھے تو وہاں تو انہوں نے ایک شعر پڑھا، وہ شعر ہدیہ کر دیتا ہوں. امن بھائی نعرہ لگا دیں گے اور پھر جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ ایسا جواب دے دیں کہ حسین آباد والوں کو معلوم ہو جائے کہ علی والے بیٹھے ہیں. بابا نے شعر پڑھا، یہ نعرہ تو ہم تک ہے نا، کیا صرف ہم سننے بیٹھے ہیں نعرہ؟ بابا کہتے ہیں بابا کہتے ہیں فرشتوں کی سماعت منتظر ہے، فرشتوں کی سماعت منتظر ہے. لگاؤ مل کے نعرہ علی کا. آدم کی بہت ساری خاصیتیں ہیں لیکن آدم کا جو خاص صفت آدم کی ہے وہ ہے ان کا علم، کہ جس کی بنا پر انہیں ملائکہ سے افضل قرار دیا گیا ہے. علم کہ جس کے سبب انہیں
ملائکہ سے افضل قرار دیا گیا. اب جو ان کا وارث ہو, کیا کہنے جو ان کا وارث ہو وہ اتنا علم تو رکھتا ہو, اتنا علم تو رکھتا ہو, زیادہ رکھتا ہو. اسی لیے میں ایک بات کہہ رہا ہوں, چولہا بہت کام آ گیا ہے. ہم سب آدم کے بیٹے ضرور ہیں, آدم کے وارث نہیں ہیں. ہم سب یہ دعویٰ تو کر سکتے ہیں کہ ہم آدم کے بیٹے ہیں, آدم کے وارث نہیں ہیں. آدم کا وارث کون ہوگا؟ آدم کا وارث کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ کون ہوگا کہ جو اپنے علم سے ثابت کرے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کسے وارث مانتے ہیں. انہیں کہ جو سوال لے کے آتے رہے, اور یہ کہتے رہے کہ بابو ملت آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آج آپ نے جواب نہ دیا تو دین کی آبرو چلی جائے گی. یہ سلاطین پورے روبے سلطنت کے ساتھ بوریا نشینوں کی چوکھٹ پر آتے کیوں ہیں؟ سلاطین پورے روبے سلطنت کے ساتھ بوریا نشینوں کی چوکھٹ پر آتے ہیں, وہ جواب دیتے ہیں, دیکھے بتاتے دنیا والوں سمجھ لو, سمجھ لو, مسند حکومت سنبھالنا آسان ہے, مسند علم سنبھالنا مشکل ہے. خلیفہ بننا آسان ہے, امام بننا مشکل ہے. صاحب زر ہونا آسان ہے, ابو ذر ہونا مشکل ہے. فاتح ایران ہونا آسان ہے, کل ایمان ہونا مشکل ہے. کسی شاعر نے کہا جو بوتراب کے قدموں کی خاک ہو جاتا, جو بوتراب کے قدموں کی خاک ہو جاتا. آج جب سے بوتراب پہ بھی گفتگو ہو رہی مسلسل, اس لیے کہ آدم پر گفتگو کر رہا, جو بوتراب کے قدموں کی خاک ہو جاتا, قسم خدا کی وہی شخص پاک ہو جاتا. میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, جو بوتراب کے قدموں کی خاک ہو جاتا, قسم خدا کی وہی شخص پاک ہو جاتا. یہ بات کس نے کہیں پوچھی ہے مولوی سے. آج علی نہ ہوتے تو میں آدم کی خاص صفت ہے علم. اب دیکھو علم کس کے پاس ہے. کائنات میں بہت سارے اساتذہ ہیں, استاد ہیں, اور استاد ضروری نہیں ہے کہ اس سے سوال کیا جائے اور وہ اسی وقت جواب دے دے, ہے نا. ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھائی کل آنا, میں کل جواب دے دوں گا. یہ بھی اجازت ہے, بہت اچھی بات ہے کہ اگر استاد یہ کہے. بلکہ یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ اگر شاگرد استاد سے آگے بڑھ جائے, شاگرد استاد سے آگے بڑھ جائے تو یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن کائنات کی 14 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے لیے قدرت نے یہ طے کر دیا ہے کہ کوئی شاگرد یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ صادق یہ کہتے تھے, میں یہ کہتا ہوں. ان 14 اساتذہ کے لیے یہ پابندی ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا. کہا کہ بھائی بہت سارے استادوں سے سوال ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کل آ جائے گی, اچھی بات ہے, کل جواب مل جائے گا. مگر ہمیں ایک استاد ایسا ملا کہ لوگ سوال کرنے کے لیے آتے ہیں اس کے پاس, سوال کرنے کے لیے آتے. کچھ لوگ آ گئے, کہا ہم آپ سے سوال کریں گے, اگر آپ نے ہمارے سوالوں کے صحیح جواب دے دیے جو اطمینان بخش ہوئے تو ہم آپ کا دین قبول کر لیں گے. اچھا ایک بات اور میں بتاؤں آپ کو, دیکھیے جو چیز جتنی سمجھ جاتی ہے نا اس کی انٹینسٹی بہت بڑھ جاتی ہے. یہ جو ایٹم ہے نا, ایٹم جسے صدر ہے, ایٹم بم بہت چھوٹی سی چیز ہے, ذرہ. اس میں اتنی انرجی ہے کہ اگر وہ پھیل جائے تو اس کو روکا نہیں جا سکتا. تو جو چیز جتنی سمٹتی ہے اتنی ہی پاورفل ہو جاتی ہے. کائنات کا جتنا علم ہے وہ کتابوں میں رکھا گیا.
جو آسمانی کتابیں، آسمانی کتابوں کا جتنا علم ہے وہ قرآن میں رکھا گیا. قرآن کا جتنا علم ہے وہ الحمد میں رکھا گیا. الحمد کا جتنا علم ہے وہ بسم اللہ میں رکھا گیا. بسم اللہ کا جتنا علم ہے وہ بے میں رکھا گیا. بے کا جتنا علم ہے وہ بائے بسم اللہ میں رکھا گیا. اور وہ نقطہ ہے علی ابن ابی طالب. کی ہر چیز کا علم ہے نا. تو اب کچھ لوگ آئے اور کہہ رہے یا علی ہم آپ کو کچھ سوال کریں گے, اگر آپ نے صحیح جواب دے دیے تو ہم آپ کا دین قبول کر لیں گے. کہا اچھی بات ہے. کتنے لوگ ہیں؟ کئی لوگ ہیں. کتنے سوال ہیں؟ کئی سوال ہیں. ابھی دیکھو تم کئی ہو, کئی سوال کرو, الگ الگ سوال کرو گے, اس کے الگ الگ جواب ہوں گے. کیا اچھی بات ہو کہ سوال ایک ہو اور جواب الگ الگ ہو؟ ارے استاد ہو تو میں نے تو استاد دیکھے, میں خود بھی استاد رہا ہوں, میں نے پڑھایا. بچے آ کر ہم سے سوال کرتے تھے, ہم کہتے تھے کل آئیں گے, کل آ کے بتائیں گے. اور جب میں کسی بچے سے کہتا تھا نا کہ ذرا مجھے کاغذ قلم لا دو میں سمجھا دوں, اور وہ کہتا تھا نہیں سر ہم کتاب سے پڑھ لیں گے, تو میں سمجھ آتا تھا یہ پڑھے گا بھی نہیں, یہ شیطانی کر رہا ہے. دیکھو بچے آئے میرے پاس, سر مجھے یہ چیز سمجھا دیجیے. میں نے کہا مجھے کاغذ قلم لا دو تو میں سمجھا دوں, میں استاد ہوں. کلاس ختم ہونے کے بعد باہر نکلا, کچھ پڑھنے والے بچے آ گئے, کہا سر ذرا یہ چیز سمجھا دیجیے. میں نے کہا مجھے کاغذ قلم لے آؤ. ہم مجھے جو کھیلنے کے لیے جا رہا تھا کسی اور چکر میں, کہنے لگا سر ہم کتاب سے پڑھ لیں گے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ پڑھے گا بھی نہیں, دوسروں کو بھی نہیں پڑھنے دے گا, یہ سمجھے گا نہیں. میں نے اچھا بھائی آپ جائیے, جو پڑھنے والے ہوتے ہیں بارہ وہ سمجھ ہی لیتے ہیں کچھ نہ کچھ کر کے. اب معاملہ کیا ہے, کہا کہ استاد کہتا ہے کہ کل آنا. یہ کائنات کا وہ واحد استاد ہے جس نے مزاج ہی بدل دیا. وہ آئے تھے مختلف سوال کرنے کے لیے, مختلف سوالات کرنے کے لیے, اور کہا تھا ہم سوال کریں گے آپ اس کے جواب دے دیجیے گا. یہ کہہ رہے ہیں کیا اچھی بات ہو کہ سوال ایک ہو اور جواب الگ الگ ہو. سب ایک دوسرے کی شکل دیکھ کے کہنے لگے ہم کل آئیں گے. کہنے لگے ہم تو مختلف سوال تیار کر کے لائے تھے, اب اگر ایک ہی سوال تیار کر کے لانا ہے, یعنی جہاں جواب کے لیے وقت مانگنا چاہیے سوال کرنے والے وقت مانگ رہے ہیں. ارے جواب دینے والا بھی تو ایسا ہو, جواب دینے والا بھی تو ایسا ہو کہ سوال کرنے والا سوچے کہ سوال کیا کرے. کہا سرکار کل آئیں گے سوچتے کہ سوال کیا کیا جائے. کہا جب جی چاہے آ جائے, جب جی چاہے آ جائے. اگلے دن آ گئے, ابھی سوچ لیا, کہا جی سرکار سوچ لیا. کہا کیا سوال لائے؟ کہا سوال تو لے آئے لیکن ہر کسی کو الگ دلیل دینی پڑے گی, اور دلیل بھی اطمینان کرنے والی, مطمئن کرنے والی. کہا بھائی تم سوال کرو, سوال کرنا تمہارا کام ہے, جواب دینا ہمارا کام ہے. کا سوال یہ ہے کہ علم بہتر ہے کہ مال بہتر ہے؟ کہا علم بہتر ہے. کہا سرکار دلیل؟ کہا دلیل یہ ہے, اب میں مولا کی دنیا سنا رہا ہوں, نہیں معلوم آپ حضرات کتنی عقیدت سے سنتے ہیں, مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات عقیدت سے سنتے ہیں. کہا بھائی دیکھو دلیل یہ ہے کہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے, علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. مطمئن ہو گیا. دوسرا ہے بڑا, کہا سرکار علم دیتا ہے کہ مال؟ کہا علم. کہا دلیل؟ کہا مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے, علم تمہاری حفاظت. مطمئن ہو گیا. تیسرا آگے بڑھا, تیسرا آگے بڑھا, کہا سرکار علم بہتر ہے کہ مال؟ کہا علم. کہا دلیل؟ کہا دلیل یہ کہ مال کے چھن جانے کا خوف رہتا ہے, علم کو چھین نہیں سکتا, علم کو چھین نہیں سکتا. مطمئن ہوا. چوتھا آگے بڑھا, چوتھا آگے بڑھا, کہا سرکار علم بہتر ہے کہ مال؟ کہا علم. کہا سرکار دلیل؟ کہا جب تک مال خود سے جدا نہ ہو فائدہ نہیں پہنچاتا. مال جب تک خود سے جدا نہ ہو فائدہ نہیں پہنچاتا. علم ساتھ رہتا ہے اور فائدہ پہنچاتا رہتا ہے. یاد رکھنا, یاد رکھنا, یاد رکھنا, جملہ بیٹھا
دلیل یہ ہے کہ صاحب مال کے دشمن بہت ہوتے ہیں. صاحب مال کے دشمن بہت ہوتے ہیں, صاحب علم کے دوست بہت ہوتے ہیں. مطمئن ہو گیا, اگلا آگے بڑھا, سرکار علم بہتر ہے کہ مال بہتر ہے؟ کہا کہ علم بہتر ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ جو مال رکھتا ہے اس کے دل میں دنیا کی محبت بڑھ جاتی ہے. مطمئن ہو گیا, اگلا آگے بڑھا, سرکار علم بہتر ہے کہ مال؟ کہا علم بہتر ہے. سرکار دلیل؟ کا مال کو فنا ہے, علم کو فنا نہیں ہے. جب سارے مطمئن ہو گئے, حیرت سے ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے لگے, کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ, اور ادھورا نہیں پڑھا, پورا پڑھا. رسول اللہ وخلیفۃہ بلا بعد. قرآن تو نہیں آئے نا. کہنے لگے سرکار اگر اجازت ہے تو ایک سوال پوچھ لوں. اب تو آپ پر ایمان لا چکے. کہا سرکار اتنا علم, اتنا علم, اتنا علم, آخر آیا کہاں سے ہے؟ آخر آیا کہاں سے ہے؟ بھائی تقریر تمام ہو رہی ہے, اشراف کی منزلوں سے قریب ہو گیا اور میری گفتگو بھی ایسی حد تک کامل ہو گئی. سرکار اتنا علم آیا کہاں سے ہے؟ آیا کہاں سے ہے؟ سوال پہ مولا مسکرائے, اس طرح جیسے کوئی بڑا کسی بچے کے سوال پہ مسکراتا ہے. مولا مسکرائے, کہنے لگے تم اتنے تو حیران ہو گئے. ارے اگر تم قیامت تک یہی سوال کرتے رہتے میں اسی میں جناب نوح علیہ السلام کا کربلا والوں سے عجب انداز میں رشتہ ہے. اور وہ اس طرح سے کہ وہ نوح کہلاتے, نام نہیں تھا نوح, نام تو عبد الشکور لکھا ہے یا عبد الغفار لکھا ہے. عبد الشکور یا عبد الغفار. نوح اس لیے کہلاتے کہ نوحہ کرنے والے, اپنی امت کے لیے نوحہ کرتے, نوحہ اس لیے نوح کہلاتے. سارے 900 سال تبلیغ کی ہے. پہلے صاحب شریعت نبی ہیں, پہلے صاحب شریعت نبی جناب نوح علیہ السلام کا سارے 900 سال تک تبلیغ کرتے رہے. نہ ماننے والے نہ مانے, ایک مرتبہ دعا کی, پالنے والے عذاب بھیج دے, پالنے والے عذاب بھیج دے. کبھی موقع ہوا تو اس دعا کے جو اثرات بعد میں آئے ہیں, کہاں جبریل بیٹھے ہیں دکان کھول کے. ارے اب میں بات پر ادھورا چھوڑ کے نہیں جاتا ہوں, اصل میں مسئلہ یہ ہے. محمد وآل محمد صلوات. جبریل کی بھی عجیب عجیب ذمہ داریاں ہیں. اگر کسی جنت بنانے والے کو جنت کا دروازہ نہیں مل رہا اور وہ کہہ رہا ہے کہ یاقوت سے بنا ہوا اتنا بڑا دروازہ ملے گا کہاں سے, تو کہا جاؤ تم دکاندار بن کے بیٹھ جاؤ. اسی طرح جبریل کو بھی کہا گیا تھا کہ جاؤ یہ مٹی کے برتن بنا لو اور بیٹھ جاؤ. اچھی بات ہے, بیٹھ گئے. آنے والا آتا ہے خریدتا ہے لے جاتا ہے, آنے والا خریدتا ہے لے جاتا ہے, آنے والا خریدتا ہے لے جاتا ہے. یہ ایک واقعہ. دوسرا واقعہ یہ کہ ایک دفعہ ان کو کہا گیا تم خریدار بن کے جاؤ. خریدار بن کے گئے.
خریدار بن کے گئے, سارے جتنے مٹکے تھے وہ توڑ دیے, پھوڑ دیے, یاد ہے نا سب کو, پھوڑ دیے. پیسے تو دے چکے تھے, پیسے تو دے چکے تھے. اب جس نے بیچے تھے وہ بنائے تھے, وہ کہنے لگا بھائی کیا کر رہے ہو, کیوں توڑ رہے ہو؟ کہنے لگا بھائی میں نے خرید لی ہے, اب میری مرضی ہے. وہ کہنے لگا بھائی تو مالک ہے مگر میں خالق ہوں. تو مالک ہے مگر میں خالق ہوں. بے شک تو نے خرید لی ہے مگر اس کے ٹوٹنے کا مجھے افسوس بہت ہے. تو اب ملکیت تو اس وقت ان کے پاس تھی, لیکن خالق سے کہا گیا کہ عذاب بھیج دے. آپ بھیجیں گے کیونکہ نبی نے کہہ دیا, بھیجیں گے کیونکہ نبی نے کہہ دیا. نبی سے کہا کشتی بناؤ, نبی نے کشتی بنانی شروع کی. ریگستان میں کشتی بنا رہے ہیں, ریگستان میں کشتی بنا رہے ہیں. اب کیا کرتے ہیں لوگ, دوسروں کو پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں ان کی حالت دیکھیے, یہ ریگستان میں کشتی چلائیں گے, یہ ریگستان میں کشتی چلائیں گے, بڑھاپے نے ان کے دماغ پہ اثر کر دیا ہے. چلیے ملاج شرک و کفر کو سمجھ میں آ گیا. جب نبی کشتی بنانے لگتا ہے تو یہ اس کے دماغ پہ شک کرنے لگتے ہیں, اور کشتی بھی وہ جو نجات کی کشتی ہو. کہا کہ کشتی بن گئی. اب جب کشتی بن گئی تو ایک مرتبہ عذاب آیا, آسمان سے پانی برسا, زمین سے پانی ابلا, چاروں طرف پانی ہی پانی. گفتگو تمام ہو رہی ہے. آپ حضرات کی توجہات کا بہت ممنون ہوں, مشکور ہوں, جس خوبصورت انداز میں آپ نے سنا ہے کہ چاروں طرف پانی ہی پانی ہے. نوح نے کشتی بنا لی اور اس میں بیٹھ گئے. ایک مرتبہ صدا استغاثہ بلند کی, کوئی ہے جو تم میں سے آنا چاہے اور اس کشتی میں بیٹھ جائے, جو اس کشتی میں سوار ہوگا بس وہی بچے گا. روایت بتاتی ہے کہ جب نبی نے یہ صدا بلند کی تو یہ آواز اس جانور کے کان میں بھی پہنچی جو نجس العین ہے. یہ آواز اس جانور کے کان میں بھی پہنچی جو نجس العین ہے. وہ اپنی مادہ سے کہنے لگا چلو چلو نبی کی کشتی میں بیٹھ جائے. وہ کہنے لگی رک جا, کہاں جاتا ہے؟ ارے وہ نبی ہے طاہر, تو نجس العین کہاں جا رہا ہے؟ جواب بہت کام کا ہے, دونوں ہاتھ اٹھا کر پوری طاقت سے اس پر ڈال دیجیے گا جو جواب دیا ہے اس نجس العین نے. کہنے لگی تو کہاں جاتا ہے؟ وہ نبی ہے طاہر, تو نجس العین, تو کیا جواب دیا؟ کہتا ہے بات طہارت نجاست کی نہیں ہے, بات تو نبی کے بلانے کی ہے. کی ہے. اگر آج بھی نہ گیا, اگر آج بھی نہ گیا تو قیامت تک دنیا, ارے لوگ لیجیے گا جملے کا, بہت کام کا جملہ آ گیا ہے. اگر آج بھی نہ گیا تو قیامت تک دنیا یہی کہے گی کہ ایسا نجس تھا جو نبی کے بلانے پہ جو نبی کے بلانے کو بھی نہ گیا. جانا اس وقت استغاثہ ہے سب کے لیے, سب جائیں گے. کا جو کشتی میں سوار ہوئے وہی بچے, وہی بچے. چاروں طرف سے پانی آ گیا. اپنا بیٹا اور بیوی, نبی کی بیوی ہے, عذاب سے نہیں بچ سکی, عذاب سے نہیں بچ سکی. علل الشرائع میں شیخ صدوق نے ایک عجیب بات لکھی. کل میں نے کہا تھا نا کہ آدم کو سجدہ کہاں ہوا ہے, معصوم نے کہا نجد کی زمین پر. شیخ صدوق علل الشرائع میں لکھتے ہیں کہ جب جناب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو اس کا لڑکا یعنی ان کا بیٹا ایک پہاڑ پہ چڑھ گیا. وہ پہاڑ بہت اونچا, وہ پہاڑ بہت اونچا, اور وہ کہنے لگا میں اس پہاڑ پہ چڑھ کے خود کو بچا لوں گا. اللہ نے اس پہاڑ پر وحی کی کہ کیا تو اسے میرے عذاب سے بچا لے گا, کیا تو اسے میرے عذاب سے بچا لے گا. تو وہ پگھلنے لگا, وہ پگھلنے لگا, وہ پگھلتے 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 ایسا ہو گیا
جیسے چربی کا سمندر ہوتا اسے عبرانی زبان میں بحر نوئی کہتے ہیں. توجہ رکھیے, اسے عبرانی زبان میں بحر نوئی کہتے ہیں. بحر نوئی کہا کہ جب وہ خشک ہو گیا تو خشک ہو جانے کو کہتے ہیں جف. وہ کہلانے لگا بحر نیجف. بحر نیجف پورا بولنا مشکل تھا, اس لیے وہ کہلانے لگا نجف. کیا کہیں یہ معصوم سے روایت, معصوم سے روایت شیخ الصدوق نے علیہ شرائع میں لکھی صفحہ نمبر 46. یہ بھی آگے پڑھ لیجیے. علیہ الشرائع کہا کہ جو کشتی میں سوار ہوئے وہ بھی بچے, جو کشتی میں سوار نہ ہوئے وہ ڈوب گئے, وہ غرق ہو گئے, وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے. اب رسول فرماتے میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے. جو اس کشتی میں سوار ہو گیا بس وہی بچے گا. کہا کشتی نوح نے بنائی تھی اور پانی میں چلائی تھی. ایک کشتی حسین نے بنائی تھی, ایک کشتی حسین نے بنائی تھی. نوح کی کشتی تو لکڑیوں سے بنی تھی. جملہ میں کہہ رہا ہوں, رونے والے اسی جملے پر رو لیں گے. نوح کی کشتی لکڑیوں سے بنی تھی, حسین کی کشتی دل کے ٹکڑوں سے بنی تھی. نوح کی کشتی لکڑی سے بنی تھی, حسین کی کشتی دل کے ٹکڑوں سے بنی ہے. کون کون سے دل کے ٹکڑے ہیں؟ ارے کون کون سے دل کے ٹکڑے ہیں؟ مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں, دل کے ٹکڑے ہیں نا. زینب کے والد محمد ہیں, دل کے ٹکڑے ہیں نا. علی اکبر ہے, دل کے ٹکڑے ہیں نا. عباس بلال ہے, دل کے ٹکڑے ہیں نا. عباس کے بھائی ہیں, دل کے ٹکڑے ہیں نا. مگر ایک شہید ایسا ہے کہ جس کے لیے لکھا ہے کہ حسین کسی شہید کو رخصت کرتے وقت اس طرح چیخ کے نہیں روئے کہ جس طرح دو شہیدوں کو رخصت کرتے ہوئے روئے ہیں. یا تو قاسم کو شہید کرتے وقت جب قاسم کو رخصت کیا تو چیخ مار کے روئے, یا جب علی اکبر کو رخصت کیا تو چیخ مار کے روئے. حسین جیسا بہادر آپ کی صدائیں بلند ہو گئی بولے گے میں باقی رہ گئے بس میں ادا سمجھ جائے گا. رونے کے دن ہے رو لیجیے, جتنا ترسا دینا ہے وہ دے لیجیے. نہیں معلوم کہ کون سا آنسو شہزادی قبول کر لیں, کون سا آنسو بیوی قبول کر لیں, آپ کی مغفرت کا سہارا بن جائے گا. اور آپ کو اس کا ماتم ہے نا جس پر حسین نے بہت ماتم کیا ہے, جس پر حسین نے بہت ماتم کیا ہے. بیوہ کا اگر کوئی بیٹا ہو جس کا شوہر مر چکا ہو, بیوہ ہو تو اس کا اگر کوئی بیٹا ہو تو وہ بہت سہارا ہوتا, بہت سہارا ہوتا, بہت سہارا ہوتا. حسن تو دنیا سے گزر چکے ہیں, ان فرما کا نام قاسم سہارا ہے. باقی کہتی ہوں چچا سے کہو جنگ کی اجازت دو, آتے کہتے ہیں چچا جان جنگ کی اجازت دیجیے. جنگ کی اجازت نہیں ملتی جب دیکھتے ہیں آنکھوں سے آنسو ڈالے ہو جاتے ہیں. نہیں معلوم کہ کون کون سا منظر نگاہوں میں آ جاتا ہے. جنگ کی اجازت نہیں ملتی. ایک مرتبہ واپس آئے, ماں کے خیمے میں بیٹھ گئے, ماں کے قریب بیٹھ گئے. کہا کیا ہوا مجھے لال؟ کہا چچا جان جنگ کی اجازت نہیں ملتی. ایک مرتبہ ہمیں فرما کے ذہن میں خیال آیا کہ جب میرے والد حسن دنیا سے جا رہے تھے تو یہ کہا تھا کہ جب کوئی بہت مشکل وقت پڑے تو ایک تعویذ میں قاسم کی باہوں پہ باندھ رہا ہوں, ہاتھ پہ باندھ رہا ہوں. وہ تعویذ کھول کے دیکھ لینا تمہاری مشکل آسان ہو جائے. سوچا اس سے زیادہ مشکل بتاؤ کیا ہوگا. وہ تعویذ کھولا تو اس پہ لکھا تھا اے میرے بھائی حسین, اے میرے ماجائے حسین, مجھے معلوم ہے کہ کربلا میں تم پر ایک ایسا وقت پڑ جائے گا جب چاروں طرف سے تم گھیرتے ہوئے جاؤ گے, کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہ ہوگا, نہ بابا ہوگا نہ میں ہوں گا, لیکن میری نیابت میں قاسم کو قبول کر لوں گا. یہ خط دیکھا, بچہ خوش ہو گیا, دورہ ہوا آیا, حسین کے سامنے خط رکھا. نہیں معلوم جب بھائی کے
کیا کیا وقت آپ گزارے. وہ وقت یاد آیا ہوگا جب جنت سے کپڑے آئے تھے. وہ وقت یاد آیا ہوگا کہ جب مسجد نبوی میں رسول ایک کو ایک دانوں کے دوسرے. وہ وقت یاد آیا ہوگا کہ جو بابا کے ساتھ مسجد کوفہ میں گزارا تھا. وہ وقت یاد آیا ہوگا کہ جب قاسم کا جگر ٹکڑے ہو کے باہر آ رہا تھا. وہ وقت یاد آیا ہوگا جب حسن کا جنازہ واپس لے کر حسن کو دیکھتے ہیں تو قاسم کو دیکھتے ہیں تو حسن یاد آیا. بہت مشکل وقت تھا. بہت کٹھن وقت تھا کہ کس طرح اپنے بھائی کی آخری نشانی مرنے کی اجازت ہے. خط کو دیکھتے ہیں پھر قاسم کو دیکھتے ہیں, پھر خط کو دیکھتے ہیں پھر قاسم خط کو دیکھا پڑھا, آنکھوں سے لگایا چوما اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. خط کو چومنے کے بعد ایک بار قاسم کو گلے لگایا, قاسم کو گلے لگایا اور چیخ مار کو روئے. کہاں جانا چاہتے ہو تو جاؤ, یہ میرے بھائی کا حکم ہے, مگر بھیجا ایسے جیسے گریبان کھول دیا. آج تینوں الٹا الٹا. روایت یہ ہے کہ جب قاسم میدان میں آئے ہیں تو کوئی زرا نہیں تھی, سینے پہ زرا نہیں تھی. مجھے نہیں معلوم کہ کیا وجہ رہی ہوگی, لیکن شاید وجہ ایک یہ رہی ہوگی کہ زرا جوانوں کے لیے بنتی ہے. قاسم تو ابھی 13 سال ہے, کون سی زرا ہے جو سینے پہ آ جائے تو بغیر زرا کے آ گئے, بغیر زرا کیا. اور گریبان اس لیے چاک ہے کہ یتیموں کا گریبان چاک ہوتا ہے, اور شاید اس لیے چاک کر دیا تھا کہ اگر بچہ سمجھ کر رحم نہیں کرتے تو یتیم سمجھ کر, اگر بچہ سمجھ کر رحم نہیں کرتے تو یتیم سمجھ کر رحم کر دو. بس ایک جملہ سن لو جن کو رونا تھا وہ رو چکے. روایت یہ ہے کہ جب قاسم گھوڑے پہ سوار ہو کر میدان میں آئے ہیں تو ایک بار فوج نے کہا ایسا لگتا ہے جیسے چاند نکل, ایسا لگتا ہے جیسے چاند نکل آیا ہو. مقاتل کے جملے پڑھ رہا ہو, لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جو دشمن کو چاند لگتا ہو وہ ماں کو کیسے لگتا ہے, جو دشمن کو چاند لگتا ہو وہ ماں کو کیسے لگتا ہو, وہ چچا کو کیسا لگتا ہوگا, وہ پھوپھی کو کیسا لگتا ہوگا. کیا بہت شان سے جنگ کی اور کوئی نہیں تھا جو مقابلے پہ آ سکتا. ایک مرتبہ پشت سے وار کیا گیا, پشت سے وار کیا گیا, پشت سے وار کیا گیا, نیزا لگا. اس طرح جناب حمزہ کے وار کیا گیا, اسی طرح قاسم کے وار کیا گیا. قاسم کے وار ہوا, کلیجے میں زہر میں ڈوبا ہوا, نیزا لگ گیا. روایت کے جملے یہ ہے کہ ہر شہید نے حسین کو ایک دفعہ پکارا ہے, قاسم نے بار بار پکارا, اے چچا جان, اے چچا جان. شاید بہت تکلیف ہے بچے کو. حسین نے زلزلہ دوڑایا, اور حسین نے جب زلزلہ دوڑایا ہے قاسم کے لیے تو مغرب کی فوجیں مشرق کی طرف دوڑی, مشرق کی فوجیں مغرب کی طرف دوڑی. کسی کو یہ ہوش نہیں رہا کہ کس کو قتل کیا ہے. اس بھگدڑ میں جس کو
قاسم میرے دل بر ماں بین تیرے مر جائے گی قاسم میرے دل بر بیوہ کی صدا تھی یہی قاسم میرے دل بر بیوہ کی صدا تھی یہی قاسم میرے دل بر مہندی بھی لگی صحرا سجا رن میں تمہارے مہندی بھی لگی صحرا سجا رن میں تمہارے سب خون میں حسرت ملی قاسم میرے دل پر بیوہ کی صدا تھی یہی قاسم میرے دل پر بیوہ کی صدا تھی یہی قاسم میرے دل پر اے جان حسن نور نظر رنگ سے نہ لوٹے اے جان حسن نور نظر رنگ سے نہ لوٹے ہائے ہائے نہ خبر لی میری قاسم میرے دل پر بیوہ کی صدا تھی یہی قاسم میرے دل پر بیوہ کی صدا تھی یہی قاسم میرے دل پر بیوہ کی صدا تھی یہی قاسم میرے دل پر بیوہ کی صدا تھی یہی قاسم میرے دل پر جب لاش کے ٹکڑے شاہدی چنتے تھے رن میں جب لاش کے ٹکڑے شاہدی چنتے تھے رن میں میں سے صدا دیتی قاسم میرے دل پر بیوہ کی صدا تھی یہی قاسم میرے دل پر بیوہ کی صدا تھی یہی قاسم میرے دل پر جب چھینتے تھے سر سے ردا آدھا ہمارے جب چھینتے تھے سر سے ردا آدھا ہمارے میں تم کو صدا دے دیتی قاسم میرے دل پر بیوہ کی صدا تھی یہی قاسم میرے دل پر بیوہ کی صدا تھی یہی قاسم میرے دل پر ایک حشر سا ہوتا تھا بابا خیمے میں آبے ایک حشر سا ہوتا تھا بابا خیمے میں آبے جب بیوہ بکا کرتی تھی قاسم میرے دل پر بیوہ کی صدا تھی یہی قاسم میرے دل پر بیوہ کی صدا تھی یہی قاسم میرے دل پر
عليك يا ابن امير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا علي بن الحسين. السلام عليك يا عقيق الحسين. السلام عليكم جميع شهداء كربلاء وحسینان کربلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا مؤمن الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا علي بن موسى الراضي بالقدر والقضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الامان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليل القرآن. السلام عليك يا امام المتبجان. اجل الله تعالى فرجك واجل الله تعالى مخرجك ونورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.